ہیں کہ ایسے اسباب آپ کی جیب اور آپ کے ہاتھ میں ہمہ وقت موجود رہتے ہیں. پھر دنیا میں کچھ لوگوں کو اعتراض کوشچن کرنے کا بڑا شوق ہے. ان کا کام ہی ہے آپ کے کیے گئے یا ہونے والے کام پر اعتراض کرنا. ان کا اعتراض یہاں تک کہ آپ میلاد کیوں کریں گے؟ توجہ ہے نا؟ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ غوث اعظم کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ 12ویں کیوں کرتے ہیں؟ عرس کیوں کرتے ہیں؟ فاتحہ کیوں کرتے ہیں؟ قیام کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بدعت ہے. ہمارے نوجوان آج کل جو علماء کی نہ صحبت میں رہتے ہیں نہ علماء اہل سنت کی باتیں ان کو اچھی لگتی ہے، وہ کہیں سے بھی ایک کوشچن، ایک پرشن، ایک سوال کو لے کر کے دل و دماغ میں اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں اور آگے چل کر کے خود اس کا رجحان ایسا ہو جاتا ہے. ہم اور آپ اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں. ہمارے ہاں 12ویں ہے، 11ویں ہے، 6ٹھی ہے، درود ہے، فاتحہ ہے، میلاد ہے، جلوس ہے، غوث ہے، خواجہ ہے، مخدوم ہے، داتا ہے، رضا ہے، سب ہے. مگر یاد رکھیے گا کوئی بھی بلا دلیل نہیں ہے. کوئی بھی کام ہمارے ہاں اہل سنت میں ایسا کام نہیں ہونے دیا جائے گا جس کام کے پیچھے کوئی دلیل شرعی نہ ہو. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ دلیل صرف قرآن سے مانگیں گے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. کچھ وہ ہے جو آپ کو آ کر کے کہیں گے کس حدیث میں ہے دیکھا دو. اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے. مگر ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اسلام کی دلیلیں 4 ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ نے میری یہ باتیں یاد رکھ لی تو آپ کے سامنے آنے والے معترضوں سے آپ مناظرہ کر لیں گے. دلائل 4 ہیں. اب دیکھیے جمعے کی نماز شہر والوں پر فرض ہے. یہ دلیل قرآن میں ہے. یہ دلیل قرآن میں ہے. لیکن عید کی نماز واجب ہے، یہ دلیل اب قرآن میں نہیں دیکھا سکتے. پڑھتے ہیں نا عید کی نماز، تو پتا چلا کہ صرف قرآن ہے تو سب کچھ اس کے اندر، مگر صرف قرآن کو ماننا کافی نہیں ہے. تو کیا چاہیے؟ کا دوسری دلیل سنت ہے. پہلی دلیل قرآن، دوسری دلیل سنت اور تیسری دلیل ہے اجماع. یہ کیسے؟ میلاد صرف اسلام پور کے مسلمان ہی نہیں بنا رہے ہیں. قیام صرف اسلام پور یا اتر دیناج پور کے رہنے والے مسلمان ہی نہیں کرتے ہیں. 11ویں
بلکہ جب سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے کا ظہور ہوا، 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اپنی ہی زندگی میں آپ نے 11ویں شریف کا اہتمام کیا، اور آنے والے زمانے میں ہند کے مسلمانوں نے بھی 11ویں کی، بیرون ہند کے مسلمانوں نے بھی، بغداد والوں نے بھی، حرمین والوں نے بھی، پوری دنیا کے مسلمانوں نے، کیسے مسلمان ان پڑھ نہیں، جو محدثین تھے، جو علماء تھے، جو فقہاء تھے، جو اولیاء تھے، انہوں نے غوث اعظم کا ذکر کیا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ یہی دلیل ہے کہ 11ویں منانے پر مسلمانوں نے اہل سنت کا اجماع ہے، یہی اجماع، یہ ایک دلیل۔ اگر غلط کوئی کام کرے، میں غلط کروں، میرا استاد مجھے روکے گا، میرا استاد کچھ غلط کرے تو ان کے استاد انہیں روکیں گے، ہم اگر کچھ غلط کریں تو شریعت بھی منع کرتی ہے، ہمیں اللہ کے رسول منع کرتے ہیں، مگر یہ کام ایسا ہے کہ غوث اعظم کے مریدین بھی کرتے ہیں، غریب نواز کے چاہنے والے بھی کرتے ہیں۔ یہ اجماع، بہت سارے مسائل میں اجماع ہے، اور ایک ہے مجتہد کا قیاس۔ یہ 4 دلیلیں ہیں، ان 4 دلیلوں میں جو بات بھی آپ کو ملے جائز وہ جائز، جو ملے آپ کو ناجائز وہ ناجائز۔ یہ مسلمانوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے، یہ ایک مقدمہ آپ نے سماعت کیا اور آگے بڑھیے۔ اب میں جو گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہلے آپ اس سے قبل جو ہے کچھ مقدمات سماعت کریں۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ولی رحمان کا بھی ہوتا ہے اور ولی شیطان کا بھی ہوتا ہے۔ دور حاضر میں لوگوں نے خود ہی گڑھ گڑھ کے ولی بنا لیا۔ آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں ایسے نقلی مزاروں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، جن لوگوں کا تقوی پرہیزگاری کا کسی کو کچھ علم نہیں، انہیں بھی لوگ ولی بنا کر کے گلی کوچوں میں لے کے گھومتے ہیں۔ عالی شان گنبد، شاندار مزار، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا وہ جبہ پہن کے گھومتا ہے تو ولی ہوگا، یا جناب عالی ہار پہن کے گھومتا ہے تو ولی ہوگا، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے تو ولی ہوگا۔ آج آپ دیکھیں گے پورے علاقے میں کہ لوگوں نے مزاروں کا ایک سلسلہ قائم کر رکھا ہے، جس گاؤں میں جا کر کے دیکھیے ایک عرس ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ عرس جن کا ہو رہا ہے ان کے تقوی کا کیا عالم تھا، پرہیزگاری کا کیا عالم تھا، کہاں لکھا پڑھا تھا، کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، کس نے ان کو خلافت دی، کس نے ان کو بنایا سوارا، کچھ نہیں۔ اور ہمارے لوگوں کے مزار جانے کا ان کا طریقہ بھی الگ ہے۔ لوگ مزار پہنچ جاتے ہیں، کسی کو بیٹا چاہیے جا کر کے کھڑا ہو گیا، کسی کو دولت چاہیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کسی کو کاروبار چاہیے چادر پیش کر دیا، ہار لے جا کے ڈال دیا، عرس کے نام پر میلہ لگا لیا، عورتوں مردوں کا اختلاط کر دیا۔ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کا نام عرس ہے۔ دوستان محترم، بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے۔ اولیاء کرام کے آستانے سے ملتا ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے، بے شک اولیاء کرام سے ملتا ہے، مانگنا بھی جائز ہے، مگر پہلے یہ ثابت تو ہو جائے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ ولی ہے کہ نہیں۔
ان کو کچھ ملا ہے کہ نہیں؟ بھائی خواب کے بنیاد پر مزار بنا دیتے ہیں. سنے کہ نہیں سنے آپ لوگ؟ یہ ہمارے علاقے کا رونا ہے، بکتا ہے. اور ہم اور آپ نماز چھوڑ کر، ہم اور آپ روزہ چھوڑ کر، زکوٰۃ واجب ہے اسے ترک کر کے، حج کی استطاعت ہے ادھر توجہ نہ دے کر کے، ماں باپ کی خدمت واجب ہے اس کے لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اپنے بال بچوں کی پرورش ضروری ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں. ہم اٹھے اور جا کر کے ایسے مزاروں میں چادر پہ چادر چڑھا دیا، موم بتی پہ موم بتی جلا دی، اگربتی پہ اگربتی جلا دی، اور جناب گھوم پھر کر کے آنے کے بعد ہم یہ سوچ رہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ سنو، ولی ہمارے اور آپ کے چادر کے محتاج نہیں ہوتے. ولی تو وہ ہے کہ جن کے محتاج ہم ہوتے ہیں. ان کے آگے جا کر کے آپ ان کے مزار پر چادر چڑھاؤ نہ چڑھاؤ یہ ضروری نہیں، مگر اگر آپ نے ان کا احترام کیا گھر میں رہ کر کے وہیں سے عطا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کو پاور اور اختیار ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں ولایت کا معیار بدل گیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام بزرگوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جاہل غیر عالم کبھی ولی نہیں ہوتا. یہ کتابوں میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. ولی وہ نہیں ہوگا جو ڈنڈا لے کر کے گھومے، وہ جناب عالی پیٹھ تک بال لٹکا کر کے گھومے، مانگتا پھرے، بھیک مانگتا پھرے، گندگی میں رہے، نماز چھوڑ دے، جھوٹ بولے، گانجا چرس کی عادت ہو. ولی وہ نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا قرآن نے ان اولیاء الا المتقون. سنو، اللہ کے اولیاء صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، چغلی سے بچتے ہیں، بے نمازی ہونے سے بچتے ہیں، دوسرے کا حقوق ضائع کرنے سے بچتے ہیں، جہالت سے بچتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. یہ قرآن کا فیصلہ. آج ہماری قوم پر مصیبت طاری ہے تو اس لیے کہ جو اللہ کے سچے ولی ہیں انہیں ہم جانتے نہیں، انہیں ہم مانتے نہیں، اور جو ولی نہیں ہیں ان کے مزاروں پہ ہم نے چادر اور ٹائلز اور گنبد کی جناب عالی عمارت کھڑی کر دی. یہ اہل سنت کا کام ہے. ان اولیاء الا المتقون، یہ قرآن کریم کا فیصلہ. اور سنیے، یہ دوسری بات ہے. پھر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، آپ کہیں گے کہ جناب عالی اللہ اللہ چھوڑ کر کے یہ غوث کا ذکر آپ نے شروع کیا، غریب نواز کا ذکر آپ نے شروع کیا، مخدوم سمنانی کا ذکر آپ نے شروع کیا، امام احمد رضا کا ذکر آپ نے شروع کیا. اللہ کا ذکر کافی نہیں تھا کیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں، اسی شہر میں آپ کو کہنے والے ملیں گے کہ ارے بھائی غوث پاک کے نام پر جمع لوگوں کو نہ کر کے اگر اللہ کے نام پر جمع کرتے تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا. یا غوث نہ کر کے اگر یا اللہ کہتے تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا. ہمارے عام ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ غالباً بات صحیح کہہ رہا ہے. ہم بھی بندے، غوث بھی بندے، ہم بھی انسان، غوث بھی انسان، ہم بھی دنیا میں کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے چلتے تھے. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ اللہ کریں، یا عبداللہ یا عبداللہ کیوں کریں، یا غوث کیوں کریں. مگر دوستو، یہ دنیا والوں کا کہنا، ہم ان سے کہتے ہیں تمہیں غوث کا ذکر نہ کرنا ہے نہ کرو، تمہیں خواجہ کا ذکر نہ کرنا ہے نہ کرو، تمہیں اولیاء اللہ کا ذکر نہ کرنا ہے نہ کرو. مگر قرآن تو اللہ کے ولیوں کا ذکر کر رہا ہے نا.
قرآن تو کر رہا ہے. قرآن ایک مقام پہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی. قرآن نے ایک مقام پر اور فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جو لوگ اللہ پر ایمان لا کر کے اسی پر جم جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے. وہ فرشتے آ کر کے کہتے ہیں تمہیں نہ غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں نہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم تمہیں اس جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں، آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں. قرآن اگر ذکر کرے سنیں، ہم ذکر کریں تو یہ سنت نہیں ہوتی ہے، اور مولانا صاحب ذکر کریں یہ اسلام کی سنت نہیں ہوتی ہے. مگر قرآن اگر ولیوں کا ذکر کر دے یہ سنت الہیہ بن جائے. پتا چلا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اور سنیے، صرف اللہ نے ذکر نہیں کیا، رسول اللہ نے بھی ذکر کیا. اور احادیث پاک میں اللہ کے رسول نے اولیاء کرام کے بارے میں جو کچھ مقامات پر جو کچھ ارشاد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی موقع عنایت فرمائے تو کتابیں پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے کی توفیق نہ ہو تو علماء سے سننا چاہیے. ایک مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ أَنْبِيَاء وَلَا شُهَدَاء يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانَتِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو نبی ہیں نہ تو وہ شہید ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام اور شہداء کرام ان کے مقامات کو دیکھ کر کے رشک فرمائیں گے. ان کی عظمت کو وہ دیکھیں گے. یہ تو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، ان کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام رکھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ آپ نے فرمایا تو صحابہ نے کہا قالو یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، اے اللہ کے رسول ہمیں آپ ارشاد فرمائے وہ کون لوگ ہیں جن کی شان اور عظمت کے بارے میں خود آقا یہ کہیں کہ انبیاء اور شہداء کو رشک ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم قوم تحبوا بروح اللہ ولا بأرحم ولا أرحم بينهم ولا أموال يتعاطونها وهم على نور. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اللہ کے بندوں کی وہ جماعت ہے جو آپس میں صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اپنی دوستی کے لیے نہیں، رشتہ کی وجہ سے نہیں، مالداری کی وجہ سے نہیں، لین دین کی وجہ سے نہیں، صرف اللہ سے محبت ہے ان کو تو دوستی رکھتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے چہرے میں نور ہوگا، وہ نوروں پر نور پر ہوں گے. اور فرمایا لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. قیامت کے دن جب سب خوف زدہ ہوگا، ہم کو خوف ہوگا، آپ کو خوف ہوگا، بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہوں گے، مگر ان بندوں کی وہ شان ہے کہ میدان محشر میں سب لوگ خوف زدہ ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. سب کو رنج و ملال ہوگا، انہیں کوئی رنج و ملال نہیں ہوگا.
اللہ کے رسول نے ایک مقام پہ اور ارشاد فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالی، یہ بڑے عظیم بات ہے۔ دیکھیے صاحب، دنیا میں کس کی یہ نیت نہیں ہے، کس کا ارادہ نہیں ہے کہ رب سے محبت نہ کرے۔ اب کیا سمجھتے ہیں لوگ بتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں، وہ بھی اپنے اعتبار سے کسی کو اپنا معبود بنایا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ راضی ہو جائے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ارادہ تو ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ مسجد جاتے ہیں، یہی تو آپ کا خیال ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا مالک راضی ہو جائے۔ کون بندہ نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے محبت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب آپ کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول کی اتباع کرنی ہے۔ آگے یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، اللہ سے محبت مگر رسول کی اتباع ضروری، اس لیے تو نماز آپ پڑھیں گے مگر سنت مصطفیٰ کی ادائیگی ضروری ہے، حج آپ کریں گے طریقہ مصطفیٰ کو سامنے رکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کریں گے ارشادات مصطفیٰ کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کریں اللہ کے رسول کی سیرت کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اللہ کے رسول کی محبت دل میں رکھنا ضروری ہے، اور جب اللہ کے رسول کی محبت سے آپ سارا کام کریں گے تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ بندہ صبح اٹھتا تھا اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی اطاعت میں مسجد کو جاتا تھا، اس بندے کو اللہ نے مال عطا کیا تھا، اس نے اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مسجد میں دیا، مدرسوں میں دیا، طلباء کو دیا، علماء کو دیا، فقراء کو دیا، غرباء کو دیا، اللہ کے رسول کی اتباع میں اس نے کیا، تو بندہ اس کام سے اس کام میں مشغول رہتا ہے۔ اب بندے کو یہ فکر ہو یا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی پہلے ہی مژدہ سناتا ہے کہ میرے حبیب کی اطاعت میں یہ بندہ میرے حبیب کی محبت میں اطاعت کر رہا ہے تو میں اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو جب محبوب بنا لیتا ہے تو بندے کی شان کیا ہوتی ہے، یہاں پر جب آپ یہ بات سمجھیں گے تو آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ سرکار غوث اعظم کا یہ مرتبہ کیسے ہوا کہ مردے کو زندہ کر دیا، سرکار غوث پاک کا یہ مرتبہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے وہ مبیوس کو کوڑھ کے مرض والے بچے کو اچھا کر دیا، سرکار غوث اعظم کا یہ مرتبہ کیسے ہو گیا کہ ایک قدم سے آپ مشرق سے مغرب تک کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ بس اب دیکھو جناب عالی، ہمارا کوئی دوست ہو، ہمارے پاس کوئی اختیار ہو، ہمارے پاس کوئی پاور ہو، یقیناً ہمارا دوست اس پاور کا فائدہ اٹھائے گا کہ آپ نہیں دیکھتے ایم ایل اے کا جو دوست ہوتا ہے اس کی کس طرح سے اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، کس طرح سے اس کی گفتگو کا تیور بدلا ہوا ہوتا ہے، اور آگے جا کر کے جو کسی منسٹر کا قریبی ہوتا ہے اس کے اختیارات اس کے پاور کا بھی اب اندازہ کر سکتے ہیں، اور آگے چل کر کے جب کوئی وزیر اعظم کا قریبی ہوتا ہے تو اس کے اختیارات، اس کا پاور، اس کی شان، اس کے شوکت کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اندازہ کر لو، یہ دنیا کا وزیر، 5 سال کا منسٹر، 5 سال کا ایم ایل اے، 5 سال کے ایم پی، اس کے قریب کوئی ہو جائے، اس کا کوئی دوست بن جائے، اس کا کوئی اپنا بن جائے، اس کی مجلس میں کوئی بیٹھنے لگے، اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ جا کر کے اس کا دامن تھام کر کے کہتے ہیں ہمیں منسٹر سے ملا دیجئے، وزیر اعظم سے ملا دیجئے۔ تو یہ اس کا پاور ہے کہ بس 5 سال کے وزیر کے بغل میں بیٹھ کر کے اس کو یہ اختیار ملا کہ ایک عام آدمی کو لے جا کر کے وہ منسٹر سے ملا دیا، وزیر اعظم سے ملا دیا، سی ایم سے ملا دیا، راشٹرپتی سے ملا دیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس پر اپنے کرم کی تجلی نازل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت فرماتا ہے، اس بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہاں پر رہ کر کے یا غوث المدد کا نعرہ لگا
اسے رب العالمین تک پہنچا دے گا۔ کیوں؟ جو جس کے قریب بیٹھتا ہے وہ جتنا پاور والا ہوتا ہے، اس کے قریب بیٹھنے والے کی بھی ویسی شان ہوتی ہے کہ اس تک پہنچانے کی اس کے اندر ہمت ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں آپ یہاں پر دنیا والوں کا یہ حال، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ جناب عالی اللہ کے ولی کون؟ اللہ تبارک و تعالی جسے محبوب بنا لیتا ہے۔ اس لیے توجہ کی ضرورت ہے، آدمی کو پکا نمازی بننا چاہیے، بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ آدمی کو اللہ توفیق دے تو سچا اور پکا نمازی، حاجی، غازی سب بننا چاہیے، مگر نمازی بن کر کے اس کو اترانا جائز نہیں، حاجی بن کر کے اس کو سینہ چوڑا کرنا صحیح نہیں، داتا بن کر کے اس کو دین ہانکنا صحیح نہیں۔ اس لیے کہ ہمارا ادا کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے ہمارے اعتبار سے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے آپ دیکھیں ہر نمازی ولی نہیں ہوتا، ہر حاجی ولی نہیں ہوتا، ہر زکات دینے والا شخص ولی نہیں ہوتا، ہر طواف کرنے والا شخص ولی نہیں ہوتا، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر فقیہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ محبوب کسے بناتا ہے؟ جو رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کر رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اب جو اللہ کا محبوب ہے، اب سنیے، ظاہر سی بات ہے ہم سے بہت زیادہ کسی کی دوستی ہو، میرا دوست میرے قریب آئے، میرے پاس آئے، میرے گھر آئے، میری مجلس میں آئے، یقیناً اگر دوستی سچی ہے دل میں دوست کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر دوستی سچی ہے تو دل میں اس دوست کی قدر ضرور پیدا ہوگی، دوست کے لیے اہتمام کیا جائے گا کہ بہتر بستر بچھا دو، بہتر انداز میں کھانا بناؤ، بہتر دسترخوان لگاؤ، آرام کا انتظام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرا دوست ہے، یہ دوست کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک۔ لیکن جب کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو سنیں، فرمایا اللہ کے رسول نے، ناتا جبریل، اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو بلاتا ہے۔ جبریل امین کون؟ تمام فرشتوں کے سردار، فرشتوں کا رسول، آواز دیتا ہے، بلاتا ہے اپنی بارگاہ میں اور فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا فحببہ، اے جبریل فلاں جگہ کا رہنے والا، فلاں خاندان کا فرد، فلاں کا بیٹا، فلاں کو فلاں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا، یعنی اسے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اب وہ رہنے والا کہیں بھی رہے، ہندوستان میں رہے یا قبرستان میں، یورپ میں رہے یا یو ایس میں، اسلام پور میں رہے یا کہیں اور، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس بندے کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ تو اے جبریل اب تمہارا کام کیا ہے؟ اس بندے کو تم بھی اپنا محبوب بنا لو، اس بندے سے تم بھی محبت کرو، اور یہی تک محدود نہیں، ثم ینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں بندے سے محبت فرما لی ہے، تو آسمان کے فرشتوں اس بندے سے تم بھی محبت کرو۔ فرشتے جو آسمان میں رہتے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے سر رکھ کر کے سجدہ نہ کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے وزن سے آسمان میں چرچراہٹ کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، تو وہاں پر اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے فرشتے کہ ولی کا ذکر کریں گے، مگر حدیث پاک میں تو ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی محبت اللہ رب العالمین کی محبت، ولی کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آسمانی فرشتوں کو حکم دیا
جبریل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، آسمان، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ساتواں آسمان، عرش اعظم، ان تمام فرشتوں کو حکم دیا اس بندے سے محبت کرو. اور پھر جب محبت کر لیتے ہو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، جب وہ فرشتے محبت کر لیتے